حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور نعت کا سننا خود سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار حضرت حسان بن ثابت کو مسند پر بٹھا کر نعتیں سنتے تھے اور خود اپنی چادر مبارک ان پر ڈالتے تھے۔ تو بس دو تین اشعار، زیادہ وقت نہیں ہوگا کیونکہ ہم کو سننا ہے، نعت کی محفل نہیں ہے، بس دو تین اشعار۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کل تلیاں چومی تھی، تو کہنے لگے جبریل کے ان کی، تو کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا پاس بٹھایا، پاس بلایا پاس بٹھایا، ایسا ہی کچھ ہونا تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اگلے مقرر مولانا مولوی عالی جناب سید نیاز احمد نیازی جمالی شاہ امیری مدظل علی، جو پرنسپل جمالی عربک کالج کے ہیں، آپ ڈاکٹریٹ ہیں، اور ہماری مسجد میں قریب 15-16 سال سے ہر ہفتے کو 9 بجے سے 10 بجے تک قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں اور درس حدیث بھی کرتے ہیں۔ رات میں ہر ہفتے کو قریب 16 سال سے ہر ہفتے کو رات کے 9 سے 10 بجے تک قرآن کی تفسیر اور درس حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے اہتمام ہے، اور رمضان میں بعد نماز تراویح 1 گھنٹہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت۔ تو میں آپ کا پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر کے یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لیے۔ میں اب ہمارے جناب امیر احمد مناف صاحب جو ہمارے
مرکزی میلاد کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کی شال پوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بیان شروع کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. مجھ سے پیشتر مقرر حضرت علامہ کامل علی شاہ صاحب رفعت درجاتہ و عمت فیوزہ اور مرکزی میلاد کمیٹی کے سیکرٹری صاحب اور ہمارے محبوب ترین نعت خواں اور مرکزی میلاد کمیٹی کے رکن رکین جناب نثار بھائی صاحب اور دیگر اراکین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محفل، آج کی یہ رات ایسی خوشی کی رات ہے کہ ایسی خوشی نہ پہلے کبھی اہل زمین کو ملی اور نہ بعد میں کبھی مل سکتی ہے. وہ ہے میلاد مصطفیٰ کی خوشی. شاعر عرض کرتا ہے، عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، یہ بنے عید کا گل، گل کی ہو بلبل عیدیں. کیونکہ جتنی عیدیں ہمیں ملی ہیں وہ صدقہ ہے عید میلاد مصطفیٰ کا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں نہ رمضان ملتا، نہ رمضان کے بعد کی عید الفطر ملتی، نہ ہمیں ذوالحجہ کے 10 دن ملتے اور نہ قربانی کی سعادت ملتی، نہ یہ نمازیں ہوتی، نہ یہ روزے ہوتے، نہ کوئی حاجی بنتا، نہ کسی کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی. یہ جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں مسجدوں میں، مصلیوں کی بہاریں،
خانہ کعبہ کے پاس حاجیوں کی رونق، مدرسوں میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں، خانخواہوں میں ذکر الہی کے انوار، اور یہ مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ ساری بہاریں دنیا میں کیسے آ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحہ اس دنیا میں آئے، جس رات اس دنیا میں آئے، وہ لمحہ میلاد کا لمحہ ہے، وہ رات میلاد کی رات ہے، وہ مہینہ میلاد کا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے ہم میلاد کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہماری اس کمیٹی کا نام ہی ہے مرکزی میلاد کمیٹی۔ مرکزی حیثیت اس کمیٹی کو حاصل ہوئی کیونکہ اس کمیٹی کا نام میلاد کمیٹی ہے۔ دیکھیے ہر چیز میلاد کے تابع ہے، معراج وہ بھی میلاد کے تابع ہے، میلاد ہوئی پھر بعد میں معراج ہوئی، ہجرت میلاد کے تابع ہے، میلاد ہوئی اس لیے ہجرت ہوئی، حج و عمرہ میلاد کے تابع ہے، میلاد ہوئی، حج و عمرہ ہمیں نصیب ہوا۔ یہ قرآن میلاد کے تابع ہے کیونکہ میلاد ہوئی نزول قرآن ہوا۔ تو جتنی عبادتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام عبادتیں جس چشمے سے نکلی تھیں وہ سر چشمہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا، ڈیٹ آف برتھ ہی مناتا ہے۔ سال میں ایک بار مناتا ہے ڈیٹ آف برتھ، برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش، یوم پیدائش، پیدائش کا دن جسے برتھ ڈے کہا جاتا ہے، یہ منایا ہے تو صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو پیر ہے یہ حضور کا برتھ ڈے ہے، اور ہمارا ہم برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں مگر یہ ہمارا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ کوئی جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعرات اس کا برتھ ڈے ہے، مگر وہ تاریخ مناتا ہے، نام ڈے کا رکھ لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہم مناتے ہیں 12ویں شریف، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا، یوم پیدائش منایا، اور وہ اس طرح منایا کہ ہر پیر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر پیر کو جو آپ روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت، اس دن میری میلاد ہوئی، میری ولادت ہوئی، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی بعد میں، ولادت ہوئی پہلے۔ تو میلاد مصطفیٰ جو ہر پیر کو آتا ہے، ہر پیر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو بیانات مقرر ہیں مختلف مقرروں کے، مختلف واعظوں کے، ان بیانات کا مقصد کیا ہے؟ ہم بیان میں کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا لطیفے اور چٹکلے سننا چاہتے ہیں، یا دنیا میں ہونے والے واقعات سننا چاہتے ہیں؟ کیا سننے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا ہم عجیب و غریب کہانیاں سننے آتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں عظمت مصطفیٰ سننے کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، حضور کی عظمت، حضور کی حقیقت، حضور کے محاسن، حضور کے کمالات یہ سنیں گے۔ یہی طلب لے کر ہم یہاں پہ آئے۔ ہم میں سے ہر ایک طالب ہے، طلب کرنے والا۔ کس چیز کی طلب میں آئے؟
پیاسا ہوتا ہے پانی کی طلب میں جاتا ہے، بھوکا ہوتا ہے روٹی کی طلب میں جاتا ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی طلب میں جاتا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے کی طلب میں جاتا ہے۔ ہماری بھوک تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی باتیں سنیں، ہماری اس بھوک کی تسکین کے لیے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہماری بھوک ایمانی بھوک ہے، جوع ایمانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری رات ہم سنیں، پھر اگر ہم سے پوچھا جائے کیا حضور کی باتیں دوبارہ سنیں گے تو ہم کہیں گے کہ دوبارہ کیا، زندگی بھر ان کا تذکرہ سنتے رہیں، زندگی بھر ان کی باتیں سنتے رہیں، پوری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی آرزو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، حضور کا تذکرہ سننا ہر مومن کو پسند ہے، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے بہت زیادہ اسی چیز کا ذکر کرتے رہتا ہے۔ جس چیز کی چاہت دل میں پیدا ہو جاتی ہے دل چاہتا ہے کہ اسی کی بات کرتے رہے ہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہمارا دل یہی پسند کرے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یا خود کرتے رہیں یا کسی سے سنتے رہیں، باقی باتوں میں ہمیں کوئی مزہ نہیں ملتا، کوئی لطف نہیں ملتا۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام بھی اپنی محفلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی محفل تھی، بات ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا ہے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر ایک کو اللہ نے ایک نہ ایک لقب دیا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا لقب دیا؟ یہ بات زیر بحث تھی صحابہ کے درمیان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ذکر مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سچ پوچھئے تو ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا ہوتا نہیں، نبی کے نام کے بغیر کلمہ پورا ہوتا نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ لیا اور اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں چاہتا، پڑھانے پر بھی انکار کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو آپ دنیا کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیجئے اسے مسلمان ہونے کی سند دی جائے یا نہ دی جائے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے تیار نہیں ہو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے تیار ہے، اب اسے مسلمان کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ کسی بھی فرقے کا مفتی رہے اس سے آپ پوچھ لیجئے تو متفقہ طور پر یہ فتویٰ آئے گا کہ اسے کسی صورت میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ صرف خدا کو مانتا رسول خدا کو نہیں مانتا۔ کوئی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب اس نے خدا کو مان لیا رسول خدا کو نہ مانا تو آدھا ایمان تو سے آ گیا، خدا پر تو ایمان آ گیا۔ یاد رکھیے رسول خدا سے ہٹ کر وہ خدا کو مان رہا ہے تو اس کا ماننا معتبر نہیں، کیونکہ اس نے اپنے خیالی خدا کو مانا ہے، حقیقی خدا کو نہیں مانا۔ حقیقی خدا کا پتہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی خدا کو مانو جس خدا کا پتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ذرا ہمارے کلمے کا تجزیہ کیجئے، ذرا اس پر آپ غور و فکر کیجئے
ذرا اس پر ریسرچ کر کے دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ تمہارا خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہم جواب دیتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، اللہ کا پتہ دینے والے ہیں، اللہ کا نشان بتانے والے ہیں، اللہ سے ہم کو باخبر کرنے والے ہیں، اللہ سے ہم کو جڑانے والے ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اگر زندگی بھر بھی ہم کرتے رہیں تو حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جس طرح نبی کی تعریف کا حق ہے ویسی تعریف ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ لا يمكن کا معنی امپاسبل، یعنی وہ امکان کے دائرے میں نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کو پوری طرح پہچان لیا، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کو جانا ہی نہیں۔ دونوں دعوے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہی نہیں تو ہم کہیں گے تو کیسا مسلمان؟ نبی کو نہیں پہچانا تو پھر کیسا مسلمان؟ اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ مکمل طور پر سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ناسمجھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور کو جو کچھ سمجھا وہ کہے گا کہ میں نبی کو سمجھ نہیں سکتا، اور جس نے نبی کو نہ جانا وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے مکمل طور پر نبی کو جان لیا، اور جو نبی کو جان لیا وہ نبی کو مان لیا، جو نبی کو مان لیا وہ نبی کا ہو کر رہ گیا۔ اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے جو بھی دانا میرے محمد کا ہے، جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے۔ اگر نبی کا دیوانہ نہیں بنا تو تو نے نبی کو جانا ہی نہیں۔ دانا محمد دیوانہ محمد ہوتا ہے۔ دانا کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے۔ دانا کی ضد ہے نادان، نادان دانا۔ جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے۔ دیکھیے ایک دم مزیدار چیز، کوئی کھا لیا، چک لیا تو دوبارہ چکنے کی خواہش کرے گا۔ کوئی اس چیز کو کھانے سے انکار کرتا ہے تو ہم کہیں یہ ایک بار تو چک کر دیکھ، تو یہ ایک بار چک، دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تو خود مانگے گا، تو خود مانگے گا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان لیا اسے حضور کی تعریف و توصیف بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حضور کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر وہی سمجھا سکتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر جانا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، حضور کا یہ درجہ ہے وہ درجہ ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے تیرا جلوہ وہاں تک ہے۔ تو ہر ایک اپنی نظر، اپنی رسائی، اپنی پہنچ، اپنی کیپیسٹی کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پتہ بتانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے یار غار سے کہا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً
غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت میں میرے رب کے سوا کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تو عالم المسلمین، تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اقرب الناس الی سید الناس، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں میں حضور سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کسی نے حقیقتاً نہیں پہچانا، یعنی ہر ایک نے پہچانا ہے جتنا اس کی رسائی تھی اتنا اس نے پہچانا۔ دیکھیے آسمان، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہر ایک آسمان کو دیکھتا ہے، ہر ایک آسمان کو دیکھتا ہے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے پورے آسمان کو دیکھ لیا۔ پورے آسمان کو نہیں دیکھ سکتا۔ دریا کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں دریا کو نہیں دیکھ رہا ہوں، دریا کو دیکھ رہا ہوں یہ دعویٰ کرنا، پھر پورے دریا کو میں دیکھ رہا ہوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک آپ کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو ظاہر بھی کیا ہے، حضور کو باطن بھی کیا ہے، حضور کو اول بھی کیا ہے، حضور کو اول آخر بھی کیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے اللہ کی شان بتانے کے لیے، اور نبی کی طرف بھی لوٹتی ہے نبی کی شان بتانے کے لیے۔ ہمارے نبی ظاہر بھی ہیں، ہمارے نبی باطن بھی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی تا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ہمارے حضور آخر ہے۔ اول کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو نبی کا نور، نبی کا نور حقیقت میں نبی ہی ہے، ایسا نہیں کہ نبی الگ نور ایک الگ چیز، ایسا نہیں، نبی کا نور نبی ہی ہے۔ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب اللہ نے تیرے نبی کو پیدا کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ نے نبوت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھا، عالم ارواح میں، جہاں صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے، اجسام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خلقت الارواح قبل ان تخلق السماوات والارض بألف عام، آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے روحوں کی پیدائش ہوگی۔ اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، تب آسمان بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھی، ہماری روحیں بھی پیدا ہو چکی تھی، ہم عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، اسی لیے ہماری روح تڑپ کر فریاد کرتی ہے بشنو ازنے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا حکایت می کند۔ یہ جو روح ہے جسم میں ڈال دی گئی، جسم میں ڈالنے سے پہلے بھی روح تھی، تو عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر جب عالم اجسام شروع ہوا، پروردگار عالم نے اس دنیا میں نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے آخر میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضور اول بھی ہوئے،
حضور آخر بھی ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، میں تمام نبیوں سے اول ہوں تخلیق کے اعتبار سے، یعنی تخلیق ارواح کے اعتبار سے، وآخرہم بعثا، نبیوں کی بعثت کا جو سلسلہ شروع ہوا، دنیا میں نبیوں کی آمد کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے میں سب سے آخری کڑی میں ہوں۔ تو هو الاول والآخر، حضور ہی اول ہے، حضور ہی آخر ہے۔ اولیت یہ بھی نبی کی فضیلت، خاتمیت یہ بھی نبی کی فضیلت، والظاہر والباطن، حضور ایسے ظاہر ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کون ظاہر ہوا ہے؟ آج 24 گھنٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ اذان میں حضور کا نام ہے، اقامت میں حضور کا نام ہے، خطبوں میں حضور کا نام ہے، اتحیات میں حضور کا نام ہے، قرآن کی تلاوت میں حضور کا نام ہے، کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے میں نبی کا نام ہے۔ تو نبی اتنے ظاہر ہیں کہ کسی سے پوشیدہ نہیں، مسلمان تو مسلمان، جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی ایک ہستی ہے۔ حضور کو کوئی نیگیٹو طریقے سے جانے مگر جانتا تو ضرور ہے۔ تو اس طرح ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور باطن اس طرح کہ ہم اور آپ کیا، صحابہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر پہچان لیا، صدیق اکبر نے بھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ مجھے ایک وقت حاصل، وقت ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک ایسا رتبہ حاصل ہے کہ لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب۔ تو جب میرا وہ مقام آتا ہے تو اس مقام میں نہ کوئی نبی مجھ سے آگے ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ نبی مرسل، نبی بھی بڑھ نہیں سکتا، کوئی رسول ہو، رسول کی حیثیت تو نبی سے بڑھ کر ہے، وہ بھی مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا۔ لا یسعنی، لا یتجاوزنی، مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے مطابق ایک عاشق رسول عرض کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، بشر کیا ہے فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ سچ پوچھئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ اللہ بتا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطے پتے، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے عرض کیا محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، اور خدا سے پوچھئے شان محمد۔ تو شان مصطفیٰ اگر جاننا ہے تو قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھیے، یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں، ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے، حضور کا جو مزاج ہے، حضور کی جو طبیعت ہے، وہ سراسر قرآن ہی قرآن۔ دیکھیں آپ قرآن کو کھولیں گے تو آپ کو پورے قرآن میں مصطفیٰ نظر آئے، اور مصطفیٰ کی زندگی میں آپ جھانکیں گے
تو آپ کو مصطفیٰ کی زندگی میں قرآن ہی قرآن نظر آئے. سبحان اللہ. قرآن اور مصطفیٰ لازم و ملزوم ہیں. قرآن کو کوئی پڑھے اور مصطفیٰ کو نہ دیکھے تو گویا اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. کوئی مصطفیٰ کو دیکھے اور اسے مصطفیٰ کی زندگی میں قرآن نظر نہ آئے تو اس نے مصطفیٰ کی زندگی کو جانا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر یکجا کیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے مومنو تمہارے پاس نور بھی آئے ہیں، قرآن مبین بھی آیا ہے. نور سے مراد ذات مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو قرآن کی آیتیں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے اتاری گئی. قرآن میں احکام بھی ضرور ہیں، مگر ہر حکم ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں حکم ہوں خدا کا، مجھے تو نبی کی مدد کے بغیر جان نہیں سکتا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کہتی ہے کہ اے بندہ خدا مجھے ادا کرنا ہے تو نبی کی طرف متوجہ ہو جا، نبی کی نماز کو دیکھ، میں تیرے اندر آ جاؤں گی تو نمازی بن جائے. اگر تو تیرے خیال سے نمازی بننا چاہے گا تو کچھ بھی کر لے، تو ایک ایکشن کرنے والا تو بن سکتا ہے مگر نمازی بن نہیں سکتا. آج حج کثیر تعداد میں لوگ کر رہے ہیں اور ہر چیز فخر کا ذریعہ بن گئی ہے. حج بھی آج فخر کا ذریعہ بن گیا. تو یہ حاجی کیسے حاجی بن گیا؟ صحابہ کرام کو حج کرنے نہیں آیا. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تمہارے حج کے سارے طریقے مجھ سے حاصل کرو. قرآن میں ڈھونڈو گے تو تمہیں حج کا لفظ ملے گا، حج کا طریقہ نہیں ملے گا. حج کا لفظ ضرور ملے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ ضرور ملے گا. الحج اشہر معلومات، یہ بھی تمہیں ضرور ملے گا. مگر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ بھی تمہیں ملے گا. مگر حج کی کیفیت کیا ہے؟ طواف، کتنی بار طواف کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہہ دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کا طواف کریں. کتنی بار طواف کریں؟ 2 بار، 4 بار، 8 بار، 7 بار، 5 بار. کوئی قرآن سے جان نہیں سکتا. لہذا تم صاحب قرآن کے احسان کو مانو جنہوں نے تمہیں قرآن کی فہم دی، قرآن کو سمجھا دیا. آج ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، زبان کی وجہ سے نہیں. زبان کی وجہ سے اگر ہو تو عرب کا ہر کافر قرآن کو سمجھ لے. صرف زبان کی بنیاد پر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نبی کے بیان کی بنیاد پہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے. سبحان اللہ. نبی کے بیان کی بنیاد پہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ ہلکی سی گفتگو کر کے میں آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا لقد جاءکم رسول، سبحان اللہ. البتہ تحقیق، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے. رسول، ایک رسول آئے، مگر اس رسول کا نام نہیں بتایا. رسول آئے تو سمجھ لو کہ اس وقت اگر کوئی رسول ہے تو وہ ایک ہی رسول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ کے آ جانے کے بعد نہ کسی کی نبوت کام کرتی ہے نہ کسی کی رسالت کام کرتی ہے. منصب برابر رہے گا، ہر نبی کا منصب عہدہ باقی ہے، مگر کوئی نبی کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا.
عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، دنیا میں تشریف لائیں گے، مگر نبی کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس لیے کہ حضور وہ ہیں کہ آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ من انفسکم، اے مومنو، رسول تم ہی میں سے۔ یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خدا نے نبی کو ہم میں سے بنایا۔ ہم میں سے بنایا کا مطلب کیا؟ انسانوں میں بنایا، فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، کسی جن کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا، بشر کو، انسان کو اللہ نے رسول بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہو جاتے ہیں تو فرشتے بڑا فخر کرتے کہ محبوب رب العالمین ہمارا ہم جنس ہے، ہماری قوم سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم جنات میں پیدا کر دیتا تو جنات فخر کرتے کہ اللہ کے محبوب ہم میں سے ہیں، مگر خدا کا کرم دیکھیے کہ یہ فخر ہم انسانوں کو حاصل ہے، ہم انسانوں کو حاصل ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے حضور انسان ہیں، ہمارے حضور بشر ہیں، مگر بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود دیگر انسانوں کی طرح نہیں، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان میں، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی۔ یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ ہر بشر کے پسینے میں بدبو، لیکن یہ ایسے بشر کہ ان کے پسینے میں خوشبو۔ بشر بھی ہے، لاکل بشر کی شان، ہر بشر کا سایہ گرتا ہے، یہ ایسے بشر ہے کہ ان کا سایہ نہیں گرتا۔ زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں، جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ گویند کے آن سرور دین سایہ نداش، وی طرف کے عالم ہم در سایہ اوست۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ ہم سارے غلام ان کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کے محبوب کا کرم ہے کہ حضور نے انسان بننا پسند کیا اور کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ اے پروردگار تو نے مجھے انسان کیوں بنا دیا۔ یہ فخر نہیں کیا، یہ شکایت حضور نے نہیں کی، بلکہ حضور کی بدولت ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ شاعر عرض کرتا ہے، نبی بشر لا کل بشر، نبی بشر ہیں، بشر ہوتے ہوئے بشر کے جیسے نہیں۔ یاقوتۃ من بین الحجر، یاقوت ایک پتھر ہے، اس کے باوجود اسے کوئی پتھر نہیں کہتا، پتھر ہونے کے باوجود تمام پتھروں سے الگ ہے، ممتاز۔ دیکھیے جب پتھر کی بات آئی تو کیسے کیسے پتھر، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہے۔ حجر اسود یہ کیا ہے؟ یہ کوئی میٹل ہے؟ یہ ایک پتھر ہے۔ دیگر پتھروں کو ہم ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس پتھر کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہے، دیگر پتھروں پہ ہم چل کر چلے جاتے ہیں، مگر اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مومنو مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے اس پتھر کو نماز ادا کرنے کی جگہ بنا لو تم، وَاتَّخِذُوا بنا لو، کیا بنا لو؟ مصلی بناؤ، تو مقام ابراہیم مصلی بنے گا، تم وہاں مصلی بن کے حاضر ہو جاؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، تو جب حجر برابر نہیں ہو سکتے تو بشر کیسے برابر ہو سکتے؟ سید البشر ایسے سید البشر ہیں کہ کوئی نبی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا پروردگار عالم اسے قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل کو پروردگار عالم قبولیت تامہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔